وصل على خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور ہمارے عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ ہم سب کو مسلمان بنایا اور ایمان والا بنایا، اور ایمان والے کے گھر میں ہماری پیدائش ہوئی. یہ سب سے بڑا احسان ہے، ورنہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ورنہ بنانے پر ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی قادر ہے. وہ جسے چاہتا جیسا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. ہم سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی قدرت کاملہ سے بہت ہی اچھا کرتا ہے. اور ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، بلکہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی. تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احسانات سے ہم سب کو نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے ہم پر احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ جسم پر جتنے بال نہیں اس سے زیادہ خدا کے احسانات ہیں. جسم میں جتنے بال نہیں، پورے جسم میں جتنے بال نہیں، اس سے کہیں گنا زیادہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر احسانات ہیں. اسی طریقے سے بتایا گیا کہ اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بات سمجھ میں رہے ہو؟ اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں، اور محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی مصطفیٰ نہیں، جس کی ہم سب امت میں. اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں، اس خدا کے بعد کوئی خدا نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مصطفیٰ نہیں، جس کی ہم امت میں ہیں. تو ہم سب بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسی امت میں پیدا فرمایا جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں کی، جس کی تعریف کلام اللہ میں کی. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے. آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور تمام دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام آئے. تمام سے یعنی 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر آئے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو امت کہہ کر نہیں پکارا، اور بلکہ قوم کہا. قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، اے قوم آپ کہہ دیجئے، اے قوم، اے قوم. قرآن کے فرمان کے مطابق بتایا جا رہا کہ اللہ نے قوم کا لفظ استعمال فرمایا، لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اور امت کو بھیجنے کی باری آئی، امت میں ایسے نبی اور پیغمبر کو بھیجنے کی باری آئی، تو اللہ نے خود اپنے یعنی کلام میں فرمایا، اس امت کی تعریف فرما دی. اور جو اللہ جس کی تعریف فرما دی، جو اللہ جس کی تعریف فرما دے، جس امت کی تعریف فرما دے، جس نبی کی تعریف فرما دے، جس امت کی تعریف فرما دے، وہ قابل بہتر ہے.
وہ قابل بہتر ہے۔ ظاہر بات ہے جب ہمارا اللہ تعریف کر رہا ہے تو واقعتاً ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ امت بہترین امت ہے۔ قوم کہا، لیکن جب اس امت کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائی کے لیے بھیجے گا، تم بہترین امت ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے کام بھی تو بہترین ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، خدا کا احسانات ہے۔ اس خالق السماوات والارض پالنہار کی بندگی و فرما برداری کرو، اور اس کے بعد اللہ کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اطاعت، اللہ کی اطاعت کرو اور اس خدا کی اطاعت کرو جس نے سارے جہان کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، سیاروں کو بنایا، بادشاہ تمام کے تمام پورے کی پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنایا ہے۔ ہم کیوں اس کا در چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، مالداری کے پیچھے بھاگنے والے مالدار نہیں بنتے، وہ تو مقدر کی چیز ہے، لیکن دین کے پیچھے بھاگنے والے دیندار ضرور بن جاتے ہیں۔ مال کے پیچھے بھاگنے والے مالدار سب نہیں بنتے، جس کے مقدر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر میں بتا رہا ہوں، دین کے پیچھے بھاگنے والے دیندار ضرور بن جاتے ہیں۔ اس لیے دین کی قیمت کو سمجھو۔ ہم نے کیا سمجھا کہ یہ دین شہد کی نہروں سے گزر کے آیا، دودھ کی نہروں سے گزر کے آیا۔ اللہ کی قسم تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، علماء موجود ہیں، یہ خون کی نہروں سے ہم تک دین آیا ہے۔ یہ خون کی نہروں سے گزرتا ہوا ہمارے پاس دین آیا ہے۔ ہمیں کیا معلوم ہم کس کی امت میں ہیں؟ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سوئے ہوئے تھے، اچانک ہمارے نبی بیدار ہوئے اور سجدے میں گئے، اتنا روئے داڑھی مبارک تر ہو گئی، حتیٰ کہ اما عائشہ کو کھٹکا ہوا، دل ایک مطمئن سا لگا رہا کہ اتنا روتے ہیں کہیں ہماری مانگ سونی نہ ہو جائے، کہیں ہماری مانگ سونی نہ ہو جائے۔ پھر پوری رات عبادت میں مشغول رہے۔ اس کے بعد میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما عائشہ صدیقہ نے اپنے جو ہے شوہر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ، ہم سجدے میں تھے اور ہم سجدے میں اس امت کے لیے، اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہا تھا کہ جو ہمیں دیکھے گی نہیں، جو ہم سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن کلمہ میرا پڑھے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دین قیمت والا ہے، بس ہم قیمتی بن جائیں۔ دین قیمت والا ہے، بس ہم قیمتی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، گناہ جب کرو گے تو عذاب آئے گا، اللہ کی ناراضگی بڑھے گی، اور تم اطاعت کرو گے، نیکی کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے گا، خدا کی قسم دنیا بھی چمکدار بن جائے گی، آخرت بھی چمکدار بن جائے گی، اور جس سے اللہ ناراض رہا، خدا کی قسم دنیا میں رہو گے، ذلیل بن کر رہو گے، اور بعد قیامت میں بھی ذلیل بن کر اٹھائے جاؤ گے۔ خدا کو راضی کرنا ضرور ہے۔ اس لیے نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کوئی کہتا ہے بنگلہ بنا لو ہم کامیاب، کوئی کہتا ہے دکان بنا لو ہم کامیاب، کوئی کہتا ہے زمین لے لو ہم کامیاب، کوئی کہتا ہے بلڈنگیں بنا لو ہم کامیاب، کوئی کہتا ہے تمام زمین خرید لو ہم کامیاب، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس 7 اولادیں ہیں ہم کامیاب ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی زمین ہے ہم کامیاب ہیں۔ اللہ کی قسم وہ کامیاب نہیں ہے، کامیاب وہ شخص ہے جس کے اندر اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ پایا جاتا ہو، وہی کامیاب ہے۔ ہم اپنے ہنروں پر ہمیں فخر ہے کہ ہم بڑے سیٹ ہیں، ہم پیسے والے ہیں، ہمارے پاس 3 4 دکانیں ہیں، ہمارے پاس 4 5 مکان ہیں، ہمارے پاس 10 بیگھہ زمین پڑی ہوئی ہے، ہم اتنے کروڑ کے مالک ہیں، 2 کروڑ کے مالک ہیں۔ خدا کی قسم یہ سب کچھ فانی ہے، فنا بن کر جائے گا۔ اللہ کی قسم اگر جو کام آئے گا تو اللہ کا طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کام آئے گا۔
یہاں اللہ ہی اللہ ہے، یہاں اللہ ہی اللہ ہے، وہاں اللہ ہی اللہ ہے، یہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ نے تمام احسانات ہم پر اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، گنتی لگانا چاہیں تو میرے دوستو ہم گن نہیں سکتے۔ اس لیے کلام فرماتا ہے، اللہ کا کلام بتا رہا ہے، اللہ کا کلام ہم کو سبق دے رہا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو۔ ہم ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا نا؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بہت بڑے بادشاہ سلطنت کے مالک گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں چوروں کا رواج بہت چل گیا، ان کے زمانے میں چوروں کا رواج بہت چل گیا۔ تو اب سلطان محمود غزنوی بڑا پریشان، وقت کا بادشاہ، وقت کا سلطنت حکمراں، حکومت سنبھالنے والا، اب بادشاہ بہت پریشان ہے کہ چوروں کو کیسا پکڑا جائے، کیسے پکڑا جائے، کیسے ان کو سزا دی جائے۔ پھر ایک بات، ایک ذہن اور ایک خیال منتشر ہوا، اور اس کے بعد سوچا کہ اپنا شاہی لباس اتار کر اور چوروں والا لباس پہن کر بستی میں گھس گئے۔ کون؟ سلطان محمود غزنوی۔ وہ بادشاہ تھے تو بادشاہ والا لباس تھا، اب اتار دیا اور چوروں والا لباس پہن کر بستی میں چکر لگانے لگے، گشت لگانے لگے۔ دیکھا کہ ایک موڑ پر وہ لوگ بیٹھے، چور لوگ بیٹھے مشورہ کر رہے تھے، آج کہاں ڈاکہ ڈالنا ہے، آج کہاں چوری کرنا ہے، آج کس کا مال ہڑپ کرنا ہے، وہ سب یہ بنا رہے تھے۔ بادشاہ سلامت گیا اور وہاں پر بیٹھ گیا۔ اب چوروں نے دیکھا، اچھا وہ تو بادشاہ سلامت تھا، حکومت اس کے ہاتھ میں تھی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت اور سلطنت کا مالک بنایا ہوا تھا۔ تو جب وہ بیٹھے تو انہوں نے پوچھا، جی حضرت کیسے؟ تو کہا سلطان محمود غزنوی کا سوال دیکھنا کہ میں تجھ ہی جیسا ہوں۔ سلطان محمود نے کیا بتایا؟ ہم تمہارے ہی جیسے ہیں۔ کہا نہیں، چوروں نے کہا کہ تم ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے ہو، اس لیے ہم تو چور ہیں یار، تم ہمارے جیسے کہاں ہو سکتے ہو؟ تو کہا نہیں، پہلے چور لوگوں نے کہا ہم پہلے آپ کا امتحان لیں گے، اس کے بعد میں ہم مانیں گے کہ تم ہمارے جیسے ہو، تم بھی چور ہو، ایسے ہم کو یقین نہیں آتا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا پہلے آپ اپنا ہنر بیان کیجئے، اس کے بعد میں ہم بھی ہنر بیان کریں گے۔ تو ایک نے کہا ہمارے بازوؤں میں اتنی طاقت اس رب العالمین نے دی ہے کہ پتہ کیسی بھی مضبوط دیوار بنی ہو اس میں سے ہم چھید کر کے مکوں کے ذریعے سے اور تڑک کے ذریعے سے ہم مال جو ہے چرا لا سکتے ہیں، اس لیے ہمارے جو ہے بازوؤں میں طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اور دوسرا اپنا ہنر بیان کرنے لگا کہ کتے کی آواز سن کر میں پہچان جاتا ہوں کہ کتے کی آواز سن کر میں پہچان جاتا، رات میں کسی کو دیکھوں اور دن میں ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ رات والا ہے۔ اور ایک نے ہنر بیان کیا، میں کتے کی بات کو سن کر پتہ چل جاتا ہوں کہ یہاں پر گڑبڑ ہونے والا ہے، یہاں پر ہم لوگ پھنسنے والے ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سوالات سنے تو پھر سلطان محمود غزنوی اپنا سوال بتایا کہ ہمارے اندر ایسا ہنر ہے کہ اگر ہماری یہ داڑھی دیکھی، مٹھی پر داڑھی تھی، یہ داڑھی ایسے پکڑی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہا یہ داڑھی، ہماری داڑھی ایسے ہل جاتی ہے تخت پر پھانسی ہوا پھندا اور وہ رک جاتا ہے ہمارے حکم سے، کیونکہ وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بھائی حکومت تھی، بادشاہ تھی، پھانسی دینے والا کون؟ بادشاہ سلامت، اگر وہ حکم کرتا رکتا کہ نہیں؟ تو کہا یار یہ تو بڑھیا بنی گوا کام کہ ہم کتو چوری کریں ہم تم، سلطان محمود خالی داڑھی ہلا دے گا، کام ہو جائے گا، ہر مصیبت سے ہم کو چھٹکارا مل جائے گا، ہم بچ جائیں گے، تو لہٰذا اس کو بھی دوست بنا لو۔ تو دوست بن گئے۔ اب سلطان محمود غزنوی کو چوروں کو پکڑنا تھا، چوروں کو پکڑنے کی یہ ترکیب نکالی، کہا آج کہاں ڈاکہ ڈالنا ہے؟ تو ان چوروں نے جواب دیا سلطان محمود غزنوی کے وہاں آج ڈاکہ پڑے گا۔ اور دیکھو خود سلطان محمود ساتھ میں ہے، بات پوری سنو گے تو سمجھ میں آئے گا، انشاءاللہ وقت کم ہے، پورے طریقے سے سمجھائیں گے۔ تو گئے، چوری کی، سلطان محمود نے بتایا یہ چراؤ، یہ چراؤ، یہ چراؤ، چور کر کے آئے، اور ایک پاس ہنر تھا، فوراً فائنل کر دیتا تھا، 5 منٹ میں حساب کتاب فائنل کر دیتا تھا، جو جس کو بانٹنا تھا وہ دے دیا۔
اب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اب آئندہ ملنے کے لیے کیسے کیا ملیں گے، آپ اپنا اپنا نمبر نوٹ کروا لیجئے اور اپنا اپنا پتہ ہمیں لکھوا دیجئے۔ سب کا پتہ لکھ گیا۔ دوسرے دن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عدالت لگوائی اور اپنے پولیس والوں کو بھیجا، کہا جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ اور جب وہ ان کے سامنے آئے، یہاں پر ایک ضمناً میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، واقعہ بہت لمبا ہے، بڑا طویل ہے، وقت مختصر ہے، کہ تم جہاں بھی کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، ہم ابا کی نظروں سے دور، ہم اماں کی نظروں سے دور، ہم بھیا کی نظروں سے دور، ہم خاندان کی نظروں سے دور، لیکن اللہ کی قسم یہ تمہاری بھول ہے۔ اگر تم گناہ کر رہے ہو، دل میں یہ صرف خیال کر لینا کہ کوئی نہیں ہے، اللہ میرا دیکھ رہا ہے۔ اگر تم ایک ہو تو دوسرا خدا ہے، اگر تم تین ہو تو تیسرا خدا ہے، اگر تم چار ہو تو پانچواں خدا ہے، اگر تم پانچ ہو تو چھٹا خدا میرا دیکھ رہا ہے۔ وہ سب کچھ پوچھے گا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت لگی، سب کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ تم لوگ ایسا، تو وہ جب سلطان محمود کو دیکھا کہ ہے یہ تو بادشاہ سلامت جو رات میں دیکھتا اور دن کو پہچانتا، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ چور جو ہمارے ساتھ بن رہا تھا یہ وہی بادشاہ سلامت ہے سلطان محمود غزنوی۔ اب وہ کپکپانے لگے تو بڑی معافی مانگی، گڑ گڑائی اور جو ہے بڑی ہی کوشش کی، بڑی ہی معافی مانگی اور ان کو حکم دے دیا، جھٹکا لگایا سلطان محمود غزنوی نے۔ پھر ترس آیا اور بلایا کہ دیکھو تمہارا ہنر کامیاب نکلا کہ میرا ہنر کامیاب نکلا۔ آج ہم اگر داڑھی ہلا دیں تو تم پھانسی سے بچ جاؤ گے، اور اگر دیکھو تمہارے پاس، سب کے پاس تمام طریقے سے ہنر نکلے، لیکن سارے ہنروں نے آج ہم کو جن ہنروں پہ ناز ہے، کل قیامت کے دن کہیں سارے کے سارے ہمارے ہنر رد ہو گئے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ تبارک، اے گنہگارو سن لو، اللہ کا فرمان ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آپ سبھی حضرات دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی